بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر 99 اور 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا الیک آپ پر آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بها الا الفاسقون، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اور کیا جب کبھی انہوں نے کبھی کوئی عہد کیا، وَكُلَّمَا جب کبھی عَاهَدُوا انہوں نے عہد کیا، عَهْدًا کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ تو فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے اس کو پھینک دیا، اس عہد کو پھینک دیا، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے وہ نہیں جانتے۔ یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اصل میں یہود کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نہیں آیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر معجزات آئے ہیں، اس طرح کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اللہ کی آیات قرآن کے اندر جو ہیں وہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تم اور کس معجزے کا انتظار کرتے ہو؟ کیا قرآن سب سے بڑا معجزہ نہیں ہے؟ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے واضح آیتیں اتاری ہیں، بالکل واضح ہیں، اس کا جواب وہ نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، پھر بھی وہ کفر کرتے ہیں۔ اب قرآن جیسا معجزہ دیکھ کر بھی انکار کرنا اور یہ بات کہنا کہ معجزہ کوئی نہیں ہے، پھر تو انسان کی یہ فاسق لوگوں کا کام ہے، یہ انسان کی بدبختی کے لیے یہ بات کافی ہے۔ تو بہرحال اصل میں یہودیوں کا مسئلہ یہ نہیں تھا، یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم رہیں بے عمل اور جنت میں چلے جائیں، ہماری بے عملی لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہم چلاک ہوشیار بنیں، دنیا کی زندگی بے عملی میں گزار دیں اور اسی طرح ہم جو ہے وہ جنت میں چلا جائیں۔ ان کی یہ خواہش تھی، وہ اپنی نجات جو ہے نا وہ بے عملی میں تلاش کرتے تھے، تو یہ ان کا ایک جرم تھا۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن ہے، عمل کوئی نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، کوئی عمل نہ کرنا پڑے، بس ہم جو ہیں وہ جنت پہ چلے جائیں۔ بعض لوگوں نے تو مخصوص وظائف رکھے ہوئے ہیں، بس وہ وظیفے پڑھتے رہو اور جنت تمہاری پکی ہے، اور تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، بس مخصوص وظائف اور اپنی طرف سے وہ وظائف بنائے ہوتے ہیں اور یہ کام کرو اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو بے عملی میں جنت کو تلاش نہ کریں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بے عملی میں جنت نہیں ہے، جنت عمل کرنے کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو عمل کریں، اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب بھی ان سے کوئی عہد کیا جاتا تھا، کوئی بھی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا تھا۔ تو یہودی نبی علیہ السلام جب مدینے میں آئے نا، تو یہودی یہ بات کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ بدعہدی کرنا تو یہودیوں کا پرانا شیوا ہے، یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، آپ کی نشانیاں لوگوں کو بتلاتے تھے، تو لیکن جب آپ آئے انہوں نے آپ سے بدعہدی کر لی، آپ کا جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ فرمایا اے پیغمبر پریشان نہ ہو، بدعہدی کرنا ان کا پرانا شیوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک انہوں نے بے شمار موقعوں پہ بدعہدی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے کئی مرتبہ بدعہدی کی ہے۔ یہ تو بدعہد قوم ہے، یہ ان کی پرانی عادت ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو مومن کو بدعہد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہودی بدعہد ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ مومن تو وعدے کو نبھاتا ہے، مومن کا کام ہے وعدے کو نبھانا، لیکن یہود وعدے کو توڑتے ہیں۔ فَمَا وَعُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، تمہارے وعدوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جو بندہ اللہ سے عہد توڑتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، بدعہدی کرنے والا آدمی
چاہے وہ اللہ سے ہو چاہے وہ بندوں سے ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی بھی عبادت ہی قبول نہیں کرتا، کوئی فرض نہیں، کوئی نفل نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ جو حال ہو چکا ہے نا، یہ اس میں ایک کام جو ہے بدعہدی ہے، ہر بندہ بدعہد ہے۔ ہمارے سیاستدان آج کل تو ویسے الیکشن کا دور ہے، اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ وعدے ہم پورے نہیں کر سکتے۔ وہ ایک سیاستدان سے پوچھا نا کہ آپ یہ وعدے تو پورے کر نہیں سکتے، پارٹی کا لیڈر تھا، تو وعدے کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا کیا ہم خواب بھی نہ دیکھیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ صرف محض خواب ہیں، یہ پورے نہیں ہونے، یہ وعدے یہ پورے نہیں ہونے، لیکن وعدے کرنے ہیں، اپنے ووٹ کے لیے وعدے کر رہے ہیں۔ اور ہماری قوم یہ ہر سال ہر الیکشن کے دور میں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے سیاستدانوں نے یہ وعدے پورے نہیں کرنے، پھر بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اپنے وقتی فائدے کے لیے وہ تھوڑا سا ان کو لالچ دیتے ہیں، تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں اور بات ان کی مان لیتے ہیں، اور پھر 4 سال 5 سال بھگتتے ہیں ان کو، پھر الیکشن کا دور آتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا دیتے ہیں ان کو، پھر وہ ووٹ لے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ نظام اسی طرح ہمارے ملک کا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہر سیزن پہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور ہم ان کے جھوٹے وعدوں میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، بدعہدی۔ لا دین لمن لا عہد لہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کے اندر دین نام کی چیز ہی کوئی نہیں جو بدعہد ہے۔ تو ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں؟ دین ہمارا خطرے میں۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم بدعہدی کا شکار ہو جائے اللہ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ آج پورے پاکستان پہ دشمن مسلط ہو چکے ہیں، پاکستان کے دشمن پاکستانیوں پہ مسلط ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بدعہدی ہے، ہماری اپنی بھی ہے، ہمارے حکمرانوں کی بھی ہے، تمام اجتماعیت میں جو بدعہدی ہے ہماری، اس کی وجہ سے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہم پر مسلط ہے۔ اچھا، بعض لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، لو جی میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے تو ویسے ہی بات کہہ دی تھی، وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، کہا میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں سوچوں گا، تو اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے یہ جملہ آگے سے بول دیا، پھر وہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کے عالم میں انہوں نے وصیت لکھی، کہا میری بیٹی کا رشتہ فلاں بندے سے کر دینا۔ کیوں؟ کہا اس نے رشتہ مانگا تھا، میں نے انکار نہیں کیا، نہ میں نے ہاں کی نہ میں نے نہ کی، میں نے ایک ایسا جملہ بولا کہ اللہ خیر کرے گا۔ یہ جملہ ایسا جملہ تھا کہ جس میں اسے ایک امید تھی، میں نے اسے امید دلائی تھی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس امید، کل یہ نہ ہو کل قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے کہ اے عمر بن عاص تو نے امید دلا کر مجھے، امید ایک دلا کر کام میرا نہیں کیا تو میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ اس لیے میں وصیت کرتا ہوں اگر میں اس بیماری میں مر گیا تو میری بیٹی کا رشتہ فلاں بندے سے کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں خود اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ فلاں انسان سے پڑھا دوں گا، کیونکہ میں نے اس کو امید دلائی ہے۔ تو وہ تو اس قدر خیال رکھتے تھے وعدوں کا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اللہ کا یہ عہد ہم نے نبھایا نہیں ہے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں گے۔ اچھا، یہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو نے یہ کام کر لیا میں تجھے یہ دوں گا، فلاں کروں گا، بعد میں کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت اپنے جھولی پھیلا کر اپنے بچے کو بلا رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کہہ رہی تھی میرے پاس آ تجھے کچھ دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اس کو کیا دینا ہے؟ اس نے کہا جی میری جھولی میں کھجور تھی۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر تیری جھولی میں کھجور نہ ہوتی تو یہ تیری بدعہدی شمار ہوتی۔ کہ آج ہم ایسا نہیں کرتے، اپنے بچوں کے ساتھ بدعہدی۔ پھر بچے بڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بات اس طرح کرنے بعد میں مکر جانا ہے۔ ہم ایک تو بدعہدی کر کے خود مجرم بن رہے ہیں، دوسرا ہم بدعہدی کر کے بچوں کی تربیت اور ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا رہے ہیں کہ بدعہدی جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے۔ ہم انہیں طریقہ سکھا رہے ہیں، بدعہدی کے طریقے جو ہے ہم انہیں سکھا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں یہ جو کاروبار کی حالت ہوئی پڑی ہے، یہ جو معیشت کی حالت ہوئی پڑی ہے، اس میں ایک وجہ بدعہدی کی بھی ہے، وعدہ خلافی۔ میں یہ کام ابھی کر دوں گا، ابھی کچھ بھی نہیں، یہ کل لے جانا، پرسوں کر لینا، چوتھ، یہ وہ، اتنے وعدہ خلافیاں، ہر روز وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں۔ معیشت میں بے برکتی کی وجہ بدعہدی ہے، وعدہ خلافی ہے۔
اس لیے خدا را جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کر لینا اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کرنا، جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے باپ ہم جو ہے وہ مدینے آ رہے تھے، ہمیں کافروں نے روک لیا اور ہمیں کہہ دیا، غزوہ بدر کا موقع تھا کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں جانا، ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن ہم مدینے جانے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا ہم اس طرح وعدہ کر کے، آپ نے فرمایا مدینے چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ بدر میں لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے فرمایا تم نے کافروں کے ساتھ وعدہ کیا وہ بھی پورا کرو۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا کرنے کا ہمیں حکم کر رہے ہیں، اور ہم اپنوں کے ساتھ وعدہ کیا وہ پورا نہیں کرتے۔ فرمایا وعدہ کیا ہے، لاج رکھی ہے، مدینے جانا ہے مدینے جاؤ، ہماری لشکر میں شامل نہ ہو۔ اس لیے محترم بھائیوں، انسان اگر وعدہ کرے وعدہ پورا کرے۔ ہماری تو تاریخ بڑی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قوم سے وعدہ کر لیا کہ اتنی مدت میں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اتنی مدت میں تیاری کر کے لشکر قریب لایا، جیسے وہ مدت ختم ہوئی حملہ کر دیا۔ بعد میں کسی ساتھی نے بتلایا کہ آپ نے یہ بدعہدی تو نہیں کی، لیکن بدعہدی جیسا عمل کیا کہ آپ تیاری کرتے رہے، انہیں تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا دشمن کو۔ تو اس بات میں انہوں نے مفتوحہ علاقے سارے چھوڑ دیے کہ واقعی میں نے دشمن کو تیاری کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، تو دشمن کو کہہ دیا کہ اب میں جا رہا ہوں، تیاری کر لینا، میں پھر واپس آؤں گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی جرنیل نے مفتوحہ علاقے چھوڑ دیے ہوں، کہا میں نے تمہیں تیاری کا موقع نہیں دیا تھا اس لیے جا رہا ہوں، تیاری کر لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فوج کی ضرورت پیش ہوئی تو مشورہ کیا مجلس شورا سے، انہوں نے کہا جی فلاں علاقے کی فوج ہے، انہیں کوئی خاص کام نہیں ہے، آپ ان کو اٹھا کر ادھر لے آئیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ جو جزیہ لیا تھا، جزیہ ہوتا تھا نا، ایک علاقے کو فتح کر کے وہاں کے کافروں سے جزیہ لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمیں جزیہ دو۔ تو وہ لیا ہوا جزیہ واپس کر دیا کہ ہماری فوج اب یہاں سے جا رہی ہے، اب اپنی حفاظت خود کرنا۔ اس قدر وعدوں کی پاسداری کرنے والی قوم تھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ وعدہ کریں اور بعد میں مکر جائیں۔ جو بات کریں پکی کریں، سچی کریں، وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔